बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जितने भी स्टाफ के लोग हैं, हम सारे लोग वक्तन फ़वक्तन सीखते हैं, तजर्बात करते हैं। पिछले 1 माह में मैंने सीखा है या तजर्बा किया है पिछले 1 माह में कि हम लोग जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए, हम लोग उस तरीके से काम कर नहीं रहे। उस तरीके से काम कर नहीं रहे, उसमें गलती किसकी है, खामी किसकी है, कोताही किसकी है, वो मैं ज़ाती तौर पे आप लोगों को टाइम नहीं दे सकता। तो मैं बहैसियत टीम लीडर इस चीज़ को कबूल करता हूँ कि इसमें खामी, गलती या कोताही जो भी है वो मेरी है, क्योंकि आप लोगों को जो जो काम मैं कहता हूँ वो आप कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों से। मैंने जो कुछ सीखा है ना, वो आज की इस जो सेशन में मैं बात करूँगा, वो जो कुछ सीखा है मैंने सीखा है आदिल भाई से, और फिर मैंने स्टडी की है मुख्तलिफ जगहों से, फिर मैंने पॉइंट्स पिक किए हैं ताकि मैं अपने स्टाफ के ऊपर ताज मेरी तरफ प्लीज़ तवज्जो दोगे, ताकि मैं स्टाफ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकूं। आपने इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा मेरी मदद की है, अब मैं कुछ चीज़ों में मदद चाहता हूं। आप सब लोग रियल स्टेट मार्केटिंग में आए, आप सब लोग आए रियल स्टेट मार्केटिंग में। अच्छा, रियल स्टेट मार्केटिंग आपने देखा होगा, यहाँ आके भी देखा होगा, पहले भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं ना, उन्होंने 90% लोगों ने अपना जो सरमाया है वो रियल स्टेट में रखा हुआ है। ये आपको इल्म होगा कि 90% लोग, और इसलिए वो हमेशा तरक्की भी करते हैं। अच्छा, ये जो लोगों ने 90% सरमाया रखा हुआ है, ये लोग वक्तन फ़वक्तन ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, नई चीज़ें ख़रीदते हैं, पुरानी बेचते हैं। इस लिहाज से, इस वजह से ये जो रियल स्टेट में काम करने वाले लोग होते हैं, आपने यहाँ हमारे ऑफिस में आपने सीखा होगा, इससे पहले देखा होगा, ये लोग बहुत अमीर होते हैं। और अगर आप लोग भी मेहनत करें तो आप भी बजाय ये थोड़ी थोड़ी सैलरियाँ लेने के, आप भी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। ये रियल स्टेट में रह के, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम इतने पैसे रियल स्टेट में रह के ना कमा सकें, ठीक है। अब बात इस तरह से है कि हम पैसे कैसे कमाएंगे। आज हमने इस बात को नोट करना है कि हमने, और आज से स्टार्ट करना है। देखें, कोई भी बिजनेस जब हम लोकली स्टार्ट करते हैं ना, तो उसे स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि हम जो है ना उसे वायरल करते हैं, मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए, या एक वायरल मीडिया होता है, वायरल मीडिया के ज़रिए वायरल। और आपने अब पहले स्टार्ट करना है वायरल मीडिया से। अब वायरल मीडिया क्या चीज़ होती है? देखें, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई शादी होती है, तो आप लोग इस तरह करते हैं ना, एक लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले आपकी क्लोज लिस्ट क्या होती है कि यार ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरा मामू, चाचू, ताया, ये मेरे रिश्तेदार हैं। अब दूसरी क्लोज लिस्ट बनती है जी, ये मेरे रिश्तेदार आ गए। उसके बाद आ गए हैं ये मेरे भाई के रिश्तेदार, ये मेरे चाचा के रिश्तेदार, ये मेरे मामू के रिश्तेदार। ये लिस्ट बनती जाती है, लिखते जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेरे दोस्त, मेरे चाचा के दोस्त, मेरे मामू के दोस्त, मेरे ताया के दोस्त, वो लिखते जाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी मेरे दोस्तों के दोस्त। इस तरह आप ये लिस्ट बनाएं, इस लिस्ट को आप तरतीब दें। मेरे दोस्तों के दोस्त, अब उनके दोस्त, अब ताया के दोस्तों के दोस्त, अब चाचा के दोस्तों के दोस्त, फूफा के दोस्तों के दोस्त, मामू के दोस्तों के दोस्त। ये एक लिस्ट बनाना शुरू करें। ये जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना, कम से कम 1 से 2 हज़ार बंदा आपके पास होगा। अब इस 1 से 2 हज़ार बंदे का ना आप कांटेक्ट नंबर सामने रखिए, ठीक है। जिस वक्त आप इस 1 से 2 हज़ार बंदे का कांटेक्ट नंबर सामने रखेंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, अपना विजिटिंग कार्ड जो है ना वो इन्हें व्हाट्सएप करेंगे, विजिटिंग कार्ड व्हाट्सएप करेंगे
کہ یار میں اس طرح سے میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا ہے، ایک آفس میں جاتا ہوں انزیڈ مارکیٹنگ نیٹ ورک میں، تو میں وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے وائرل میڈیا. مطلب اب یہ ہوگا کہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام کیسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ وہ آپ کے ساتھ پیسہ لگاتے ہیں. اور آپ نے اکثر اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر والے بھی یا آپ لوگ خود جب پلاٹ لیتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں یار میں پلاٹ لینا چاہتا ہوں اگر مجھے کوئی جاننے والا بندہ مل جائے، باعتماد بندہ مل جائے، جن لوگوں پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں وہ مل جائے. اس طرح اگر آپ نے نا اپنے کانٹیکٹس میں اپنا کارڈ کھلایا ہوگا، وائرل کیا ہوگا، آپ کے لوگوں کو پتہ ہوگا، جو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جو آپ کی فیملی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، انہیں جب پتہ ہوگا کہ بھائی یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ فوراً کہے گا ٹھیک ہے جی، یہ تو عادل میر صاحب نے مجھے کارڈ بھیجا تھا، نویر صاحب نے بھیجا ہے، بزمی صاحب نے، شمس صاحب نے، ملک ساجد صاحب نے کارڈ بھیجا تھا، ہاں بالکل وہ کارڈ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ نا ان کی ایک لسٹ میں آ جاتے ہیں، فہرست میں آ جاتے ہیں. اچھا وائرل میڈیا میں نا دوسرا کام ایک اور ہوتا ہے. آپ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں نا، محفل میں جاتے ہیں، یہ باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، ان پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم مزید آگے ترقی کی طرف جائیں گے. ہم سارے لوگ مزید آگے ترقی کی طرف جائیں گے. اچھا وائرل میڈیا میں دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم نے جس محفل میں جانا ہو نا، اس محفل میں ہم نے مطلب لوگوں میں جب گھل مل جاتے ہیں تو آپ اپنے 2 3 4 رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنا شروع کر دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پہلے سے نا آپ بڑے نکھرے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، آپ اچھے جس بھی محفل میں جائیں اچھے کپڑے پہن کے جائیں، اچھی ترتیب سے جائیں، ٹھیک ہے، اچھی پرفیوم لگا کے جائیں، مطلب دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رکھیں اپنے آپ کو. جب آپ الگ تھلگ رکھیں گے نا تو لوگ کہیں گے یار واو یہ تو بڑا چینج ہو گیا ہے. اس بار تو اس سے جب ملاقات ہوئی ہے تو یہ تو بڑے اچھے کپڑے، برانڈ کی گھڑی پہن کے آیا ہے، اچھا موبائل اس کے ہاتھ میں. وہ آپ سے پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں نے تو ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا ہے. اب جب آپ کہیں گے نا میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا ہے تو وہ پھر نا اس نیوز کو نیوز الرٹ بنا کے آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے یاروں میں یہ چیز پھیلائے گا کہ یار وہ مجھے فلاں بندہ ملا تھا، وہ پہلی مرتبہ ملا تھا، وہ تو بڑی نارمل سے کپڑوں شپڑوں میں تھا، اس بار ملا اس نے بڑی اچھی برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس طرح اچھا اس کا مطلب رکھ رکھاؤ تھا، اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا، اچھی گاڑی پہ تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تو ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا ہے. اب یہ جو مختلف محفلیں آپ اٹینڈ کریں گے اور ان محفلوں میں جا کے آپ اپنے کاروبار کے بارے میں بات کریں گے اور دوسروں سے الگ تھلگ ہو کے ذرا اچھا پہن کے اچھے طریقے سے بیٹھ کے آداب کو فالو کر کے جب آپ بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یار اس بندے نے واقعی میں ترقی کی ہے. اب 2 قسم کے لوگ آپ کو 3 قسم کے وہاں پہ ملیں گے. پہلے تو وہ ملیں گے تو کہ جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یار اگر میرا کوئی ریئل اسٹیٹ میں کام ہوا تو یہ اس سے میں کہوں گا. دوسرا کون سا ملے گا کہ یار یہ اگر اس طرح کر رہا ہے تو میں بھی پیسہ لگاؤں، میں بھی یہ لے سکتا ہوں. اب تیسرا کیا کون سا ہوگا؟ تیسرا یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یار چلو ادھر ادھر سے میں بھی، میرے بھی جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی اس کو دوں گا دیکھے تو میں شیئر لوں گا. یہ شیئر ضرور، کچھ ہمارے خاندان میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، دوستوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شیئرنگ ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے. دوستوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں یار ہاں ٹھیک ہے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے میں شیئرنگ کرو پروفٹ میں، یا جو آپ کو کمیشن ملے گا یا بونس ملے گا اس میں میرے ساتھ شیئرنگ کرو تو میں بھی کلائنٹ دوں گا. یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے اور اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسے کہتے ہیں وائرل مطلب میڈیا. آپ نے اب تک جو چیز استعمال کی ہے وہ صرف آپ ارلی مارننگ آفس آئیں، ٹھیک ہے، اور آفس آ کے نا ارلی مارننگ آپ نے کیا کیا، بیٹھ کے آفس سے جو کام کیا کر لیا اور اس کے بعد آپ سارے لوگ جا کے بیٹھ گئے. یہ ناکامی ہے. آپ اگر کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، میں نے یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں میں نے عادل بھائی سے سیکھی ہے. انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ بنایا نا تو انہوں نے کیا کیا، ایک دم سے نا اسے وائرل کرنا شروع کیا.
व्हाट्सएप पे मैं फलां को, अच्छा मैं दोस्त को बता रहा हूँ, मैं इधर, इन्होंने एक दोस्त को बताया केन्या में कि मैंने इस तरह केन्या में या किसी अफ्रीका के मुल्क में वो काम करता था, वो इनका बचपन का दोस्त था, तो उसका ना 22.5 लाख रुपया ऑलरेडी डूबा हुआ था। इन्होंने उन्हें बताया, उन्हें बहुत अच्छी जगह पे डेवलप 100% प्लाट मिल गया, ठीक है, वो भी खुश है, वो भी खुश हो गए, उनका भी काम हो गया। अब ये मुख्तलिफ जगह पे मैं देखता होता हूँ, अक्सर ये क्या कहते होते हैं कि मैं उसे विजिटिंग कार्ड भेजा हूँ, फलां से बात कर रहा हूँ, मामू से, चाचू से, ताए से, बहनोई से, फलां से, भाई के रिश्तेदार से, बहन के रिश्तेदार से, इस तरह ये वायरल कर रहे हैं इन चीज़ों को। इस वायरल करने का ना, इस आपको देखा होगा कि इनके साथ अक्सर लोग आते हैं, इनकी टेबल पे बैठते हैं, हमारे साथ मुलाकातें करते हैं, ये अक्सर लोगों के साथ मुलाकातें करने जाते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ, पुराने कोलीग्स के साथ, नए कोलीग्स के साथ मिल के बैठ के बात करते हैं। बाद लोग इन्हें कहते हैं जी, अच्छा इन्होंने कुछ लोगों को जॉब पे भी लाया, क्योंकि जिस दोस्त ने इन्हें ये कहा कि भाई बात इस तरह से है कि मैं जॉब लेस हूँ, तो इन्होंने आके मुझसे बात की, हम फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है जी इसे ले आते। कुछ लोगों के इन्होंने इशू सॉल्व किए, और हमेशा ना प्लॉट लेने से पहले हमेशा एहतियात की, ताकि ताल्लुकात बचे रहें। एक बात याद रखें कि आपने जो चीज़ अपने ख़ानदान में या अपने दोस्तों में वायरल करनी है, बेसिक पॉइंट तो ये है कि आपने जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है, और जो चीज़ अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपने ट्रस्ट वाले लोगों में वायरल करनी है या उनमें जो बिजनेस करना है, वो मतलब पहले से भी ज़्यादा एहतियात से करना है, क्योंकि यहाँ आपकी उम्र भर की मेहनत होती है, और ये उम्र भर की मेहनत के बाद आपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी अजीज, किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी मोहल्लेदार के सामने आपने एक स्टेटस बनाया होता है, और जरा बार एहतियात ना करने की वजह से ये आपका जो स्टेटस होता है ये मट्टी से मिल सकता है, मट्टी पे खाक में मिल सकता है। लिहाजा आपने एहतियात करनी है, और ये जो एहतियात है ये है कि आपने जो चीज़ खरीदनी है, जो चीज़ उस शख्स को खरीद के देनी है, उससे पहले वेरीफाइड करना है, वेरिफिकेशन करनी है बहुत अच्छे तरीके से कि आया ये कल मेरे ताल्लुकात तो नहीं ख़त्म हो जाएंगे, कल ये बिजनेस मेरे लिए लानत तो नहीं बन जाएगा, कता तलकी का बायस तो नहीं बन जाएगा। यहाँ जिस जगह पे मैं अपने आप को वायरल कर रहा हूँ, सबसे बेसिक और स्ट्रॉन्ग मीडिया जो होता है वो वायरल मीडिया होता है। आपके बारे में बात आपके खानदान में फैलती है, आपके रिश्तेदारों में फैलती है, जंगल में आपकी तरह से वायरल होती है बात। तो जहां आप अपनी अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे बिजनेस के लिए बात वायरल कर रहे होते हैं, वहां छोटी सी गलती करने से भी क्या होता है, मतलब नुकसान हो जाता है, और वो जो है ना वो आपको नेगेटिव उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हो ये तो फ्रॉड कर रहा है, ये तो धोखा कर रहा है, और इससे आपकी जिंदगी भर की बनी हुई शिनाख्त जो है ना वो यकमुश्त खत्म हो जाती है। लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इन चीज़ों पे अगर हम अमल करें, आप तमाम लोग जो है ना, जितने भी लोग हैं, आज से एक पेन और कापी बना लें, और या फिर एक घर जाके शाम को कागज़ बनाएं, उसके ऊपर अपने तमाम पहले अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, फिर दोस्तों पे आएँ, फिर दोस्तों के बाद अपने दोस्तों के दोस्तों पे जाएं, फिर अपने भाई के दोस्त, भाई के रिश्तेदार, दोस्तों के दोस्त करते एक 1000-2000 बंदे की लिस्ट बनाएं। ये 1000-2000 बंदे की जो लिस्ट है, इसे अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। अच्छा, जो रियल स्टेट है, प्रॉपर्टी एजेंट का काम या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम या प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम या प्रॉपर्टी डीलरशिप का काम जो होता है वो क्या होता है, वो आपने कमीशन वसूल करना होता है सिर्फ अपनी बात की। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग हमारे ऑफिस आते हैं, मेरे दोस्त होते हैं या मलक साहब के या आदिल भाई के या किसी के भी दोस्त होते हैं, मोहसन साहब के होते हैं, वो आके हमें कहते हैं यार मुझे प्लाट चाहिए, मेरा फलां जगह पे क्लाइंट बैठा हुआ है। अच्छा जी, क्या है जी? अच्छा जी, प्रॉफिट आप मेरे साथ शेयर कर लें। ये रियल एस्टेट का बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग। और वो रियल स्टेट एजेंट या वो डीलर जो है ना, रियल स्टेट के मतलब डीलर जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर या रियल स्टेट एजेंट, वो वाले जो शेयरिंग भी ईमानदारी से नहीं करते, उनका भी सोशल बैंक क्लोज होता जाता है।
اس اصل میں ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا کامیاب ریئل اسٹیٹ ڈیلر ہوتا ہے، ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہوتا ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس سوشل بینک بڑھاؤ، سوشل بینک بڑھاؤ۔ بیچ میں آ کے نا ایک جگہ پہ ہم بھول جاتے ہیں، کون سی والی جگہ پہ؟ جب پیسہ آتا ہے نا تو ایک دم ہم تقسیم کرنے پہ دھوکہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اسے تھوڑا جائے مجھے زیادہ جائے۔ وہاں پہ آپ کا سوشل بینک، مطلب آپ پیسوں والا بینک بڑا بنانے کے چکر میں اپنا سوشل بینک ختم۔ کام تو یہ ہے کہ کلائنٹ وہ لے کے آیا، آپ کوشش کریں کہ 10,000 روپیہ اسے زیادہ دے دیں۔ یہ کلائنٹ جو آپ کو ملنا ہی نہیں تھا نا، یہ اس کے ٹرسٹ سے آیا، کوشش کریں 10,000 روپیہ اس کے حصے میں سے الگ کر کے اسے کہیں یار یہ 10,000 روپیہ آپ زیادہ لے لو، اگلی بار وہ بات بھی آئے گا۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی دوست، رشتہ دار، یار، یہ جو بندہ آپ کے اوپر نیا ٹرسٹ کرنے لگا ہوتا ہے، وہ آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے کرتا ہے، وہ آپ کی بات چیت مطلب جو ہوتی ہے وہ دیکھ کے ٹرسٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں اپنے آفس میں بزی ہوں، تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جس وقت جو ہے نا میرے پاس کلائنٹ آئے گا تو میں آپ کو کال کروں گا، وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ آپ جب اس کا کلائنٹ یہاں آپ کے پاس آفس میں آیا، آپ نے کیا کیا جی؟ ایک دم اس کا کلائنٹ آپ نے مار لیا۔ کلائنٹ مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے دھوکہ دے دیا، کلائنٹ کو اس سے متنفر کر دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس سے بھی آپ کے سوشل بینک میں کیا ہوتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ آپ کا سوشل بینک کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے کے لیے ایک طاقتور بڑے نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نیٹ ورک ہوتا ہے آپ کا سوشل بینک۔ وہی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہی پراپرٹی ڈیلر کامیاب لوگ ہوتے ہیں جن کا سوشل بینک بڑا ہو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح دھوکہ کریں گے، اس کے کلائنٹ کو ماریں گے، اس کو اس سے متنفر کریں گے، اس سے چھپا کے ڈیل کریں گے، تو دوبارہ وہ شخص آپ کے پاس اپنا کلائنٹ نہیں بھیجے گا۔ لہذا ہم سب لوگوں نے مل کے ایک مارکیٹ میں ٹرسٹ بحال کرنا ہے، اور وہ ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ کا مارکیٹ میں آپ جہاں جہاں بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے جس فیلڈ میں آپ بزنس مطلب جس ایریا میں ہیں، وہاں کا پراپرٹی ڈیلر آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرے کہ بفرض محل وہ آپ کو اگر کوئی کسٹمر دیتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ کل اسے قسمیں اور قرآن اٹھا کے مطلب آپ اسے تسلیاں دیتے پھریں، آپ اپنے معاملات کو اتنا صاف ستھرا اور شفاف رکھیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو، آپ کے اوپر مزید ٹرسٹ کرے اور مزید کلائنٹ دے۔ یار بددیانتی جو ٹرسٹ نہ کرنے کی بات ہوتی ہے، جو کسی پر ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دھوکہ ہوتا ہے۔ بھی آپ کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، یہی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں یہ بزنس ایک انتہائی امانت داری کی چیز ہے، بہت امانت داری کی چیز ہے۔ کبھی بھی مطلب یہ دھوکہ کرنے والا انسان نہ زندگی میں کبھی بزنس مین بن ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو دھوکہ کرنے والا انسان ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ چیزوں کو بالکل صاف اور شفاف رکھیں، جس طرح ہمارے آفس میں عادل بھائی چیزوں کو صاف اور شفاف رکھتے ہیں۔ سچ بولیں، مجھ سے آ کے براہ راست بات کریں، بزمی صاحب سے آ کے براہ راست بات کریں، ملک ساجد سے براہ راست، ملک محسن سے براہ راست بات کریں، انہیں کہیں بھائی یہ چیزیں ہیں، میرا یہاں پہ اس طرح سے، مجھے یہ صاف ستھری چیز دے دیں۔ جب ہم آپ کو اعتماد میں لیں کہ بھائی ہاں یہ صاف ستھری چیز ہے، اس کے بعد آپ نے پھر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ ہاں جی مجھے میری چیز دکھائیں جی، اسے ویریفائی کریں، اسے دیکھیں۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی میرا کلائنٹ آ گیا۔ ایک کلائنٹ آپ سے پلاٹ لے گا، وہ مزید 10 لوگوں میں یہ بات وائرل کرے گا۔ ایک آپ کا رشتہ دار آپ سے ملنے آئے گا، وہ 10 رشتہ داروں کو بات بتائے گا، اور وہ اگلے 10 رشتہ دار اگلے 10 رشتہ داروں تک پہنچائیں گے، وہ 10 رشتہ دار اگلے 10 رشتہ داروں کو پہنچائیں گے۔ یہ ہوتا ہے وائرل میڈیا، یعنی کہ ڈیلی آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ملنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، آپ کے ساتھ کھانا کھانے والے لوگ، آپ کو گاڑی پہ سفر کرتے ہوئے دیکھنے والے لوگ آپ کو وائرل کرتے ہیں، وہ اگلے تک بات پہنچاتے ہیں، وہ اگلے تک کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اب اعجاز صاحب جو ہے نا کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں، اب ان کا کام ہے، اب وہ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پلاٹ چاہیے ہو تو میرا دوست ہے اعجاز، اس سے لیں۔ اب آپ کو پلاٹ چاہیے تو میرا شمس دوست ہے، اس سے لیں۔ عادل میرا دوست ہے، اس سے لیں۔
وہ میرا بھائی ہے اس سے لیں، وہ بہنوئی ہے اس سے لیں، وہ مطلب یہ چیزیں آپ کو وائرل کر رہی ہیں. جب تک آپ نے اپنی ذات کو وائرل نہیں کیا اس وقت تک آپ بزنس نہیں اٹھا سکتے. سر آپ کے حلقہ باب میں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میں مختلف وقتوں میں ابتدا میں جب میں نے یوٹیوب کا یہ چینل سٹارٹ کرنا شروع کیا تو مجھے یہ بات جو ہے نا کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میری ویڈیو شیئر کریں، شرم آتی تھی. میں نہیں کہتا ہوتا تھا، بلکہ کتنی بار بدمی صاحب کو کہا کہ یار یہ کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میری ویڈیو شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں، لیکن مجھے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئی کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں نا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے وائرل کریں، کسی کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے وائرل کریں کہ اگر میری یہ بات اچھی ہے تو کسی اور تک پہنچے. اسی طرح ہر بندے نے اپنی ذات کی برانڈنگ کرنی ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ کا یہ جو کام ہے اس میں آپ نے اپنی ذات کی برانڈنگ کرنی ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ کا ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہوتا ہے یا پراپرٹی ڈیلر جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات کی برانڈنگ کرتا ہے. آپ کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے نہ ہو سٹارٹ میں، آپ اس بات پہ چھوڑیں، سٹارٹ پہ جائیں، کیا ہو، آپ کے کپڑے سب سے اچھے ہونے چاہیے، آپ کے پاؤں کے ساتھ جوتے پالش کیے ہو، ڈیلی آپ کے دانت صاف کیے ہو، ڈیلی آپ کی شیو کی ہو، ڈیلی آپ کے بال بنے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ کے ساتھ اچھی برانڈ کی گھڑی لگی ہو، آپ کے پاس اچھا موبائل ہو، آپ اچھا پرفیوم استعمال کرتے ہو، پھر آپ کسی کے دفتر جائیں. اچھا بعض اوقات آپ کام کے حوالے سے وائرل نہیں ہوتے، آپ کسی اپنی چیز کے حوالے سے وائرل ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یار وہ فلاں پراپرٹی ڈیلر آیا تھا، کون سا جی، وہ تاج پراپرٹی ڈیلر تھا، وہ آیا تھا یار، اس نے کمال کا پرفیوم لگایا ہوا تھا. اب آگے کیا بات بیچی کہ آپ کی ذات کی برانڈنگ ہو گئی. وائرل آپ کس حساب سے ہو رہا ہے کہ آپ کے پرفیوم اچھا ہے، وائرل آپ کس حساب سے ہو رہا ہے کہ ساتھ آپ کا تعارف ہو رہا ہے. یار وہ پراپرٹی ڈیلر ہے تو اس کا کیا تھا، گھڑی جو تھی وہ بڑی زبردست تھی، اس کا پرفیوم زبردست تھا، اس کی یہ چیزیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کے بالکل سیدھے، مطلب میرے حلقہ باب میں اس آفس میں باہر نہیں نکلتا، آفس کی حدود تک میں بات کروں تو میں جو ہے نا مطلب میں اگر کسی کی بات کرتا ہوں تو عادل صاحب کی بات کرتا ہوں، کیونکہ پچھلے 2 سال کا تجربہ جو ہے نا اتنا زبردست تجربہ ہے. انہوں نے مارکیٹنگ بھی کی، انہوں نے اکاؤنٹس کو بھی سنبھالا، انہوں نے مختلف جگہ پہ میرا مطلب چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ساتھ دیا، اور اس وجہ سے نا میں ان کی ذات کو وائرل کرتا رہتا ہوں. کس بنا پہ وائرل کرتا ہوں؟ ایمانداری کی بنا پہ. کس بنا پہ وائرل کرتا ہوں؟ محنت کی بنا پہ. کس بنا پہ وائرل کرتا ہوں؟ مخلص پان کی وجہ سے. وائرل تو ہو رہی ہے نا ان کی ذات، مطلب وائرل تو ہو رہی ہے نا. میں اگر سارے سٹاف سے روز بات کرتا ہوں یا ہفتے میں 1 مرتبہ بات کرتا ہوں یا 5 دنوں میں 10 دنوں میں 1 مرتبہ بات کرتا ہوں تو وہ لوگ بھی تو آگے کسی نہ کسی سے بات کرتے ہیں نا. تو یہ برانڈنگ ہو رہی ہے ان کی، یہ وائرل ہو رہی ہے یہ بات پھر پھیلے گی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صادق اور امین مطلب ہونے کا کام شروع کیا تھا تو انہوں نے وائرل ہونے کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے عمل کیا. آپ عمل کریں آپ وائرل ہونا شروع ہو جائیں گے. انہوں نے عمل کیا، مطلب سچ بولتے تھے، اور پھر انہوں نے دوسرا کیا کیا کہ مطلب وہ مانتے رکھتے تھے، وہ امین تھے، تو وہ وائرل ہو گئی. جس نے امانت رکھنی تھی وہ کیا کر رہا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے، وہ جی بالکل وہ امین ہے. جب وہ ہجرت کرنے لگے انہوں نے امانتیں لوگوں کو واپس سونپنے کے لیے حضرت علی کو، یہ ان کی امانت داری کا عالم تھا. تو آپ اپنی ذات کو مکمل اور پریکٹیکل ایک بزنس مین بنانے کے لیے آپ نے کامیاب اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی ذات کو وائرل کرنا ہے. وائرل اپنی اچھی عادات کو کرنا ہے. محفل میں بیٹھ کے آپ نے اچھی عادات کرنی ہے. معذرت سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کا زیان کرتے ہیں. ایسی محفلوں میں اپنے آپ کو وائرل کبھی بھی نہیں کرنا. اچھے کاموں میں آپ اپنے وائرل کریں. اس سیکٹر میں پیسہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس سیکٹر کے لوگوں کے مختلف مشاغل بھی ہوتے ہیں. اکثریت کے نہیں، تھوڑے لوگوں کے مختلف مشاغل بھی ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں وائرل کریں.
آپ اچھے بزنس مین ہیں، آپ ایمانتدار ہیں، آپ جو چیز دیتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، آپ پورا ناپتے ہیں۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، یہ ریئل اسٹیٹ، یہ پلاٹ، یہ ساری چیزیں اسی جگہ رہ جائیں گی، میری یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھنا، کبھی بھی ایک انچ ناپ تول کی میں کمی نہیں کرنا اس زمین کے حساب۔ میں کیا آپ کو اس وقت دل نہیں دکھتا کہ جب ہم ریڑی پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص ہمیں سیب دے رہا ہوتا ہے، تو اس نے آگے موٹے موٹے سیب رکھے ہوتے ہیں، پیچھے باریک سیب رکھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 100 روپے کے کلو ہیں، تو آپ کا دل لچکا رہا ہوتا ہے وہ موٹے والے دیکھ کے کہ یار یہ مجھے ڈال دے، تو وہ جب پیچھے سے ڈالتا ہے تو آپ کا دل نہیں دکھتا؟ یا کوئی شخص جس نے ایک اپنے وہ وزن میں 1 کلو میں 1 پاؤ چیز ہماری چوری کر رہا ہے یا آدھا پاؤ چیز، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے کم تولا، تو دل نہیں دکھتا؟ تو اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ پورا تولیں اور پورا ناپیں، یہ بیسک اکائی ہے، ایمانداری سے کام کریں اور لوگوں میں وائرل ہو جائیں۔ یہ وائرل میڈیا آپ نے فرسٹ اسٹیپ پہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج سے آپ اپنی لسٹیں بنائیں یہ، اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، فرینڈز میں، فرینڈز آف فرینڈز میں، ان کے فرینڈز میں، ان کے دوستوں میں، ان کے یاروں میں، ان کے رشتہ داروں میں آپ وائرل ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلے 1 مہینے بعد پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ آئی ٹی والوں سے جو چیز، ہمارے آئی ٹی والے بیٹھ کے اشتہارات بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے آئی ٹی والے بیٹھ کے ڈیلی پوسٹ بناتے ہیں، یہ حسن صاحب آئیں گے تھوڑی دیر میں، وہ آج لیٹ آئیں گے، وہ انہیں کہیں جو پوسٹ آپ نے بنوانی ہے، جیسی بنوانی ہے اس کے حوالے سے، پلاٹس کے حوالے سے یا مارکیٹنگ کے حوالے سے، جو بنوانی ہے ان کے پاس ڈیزائن کر کے وہ آپ اپنے واٹس ایپ میں بھی اپنے کانٹیکٹ نمبر لکھیں ساتھ، واٹس ایپ میں بھی دیں، اپنے سوشل میڈیا مطلب جو آپ کے پیجز، فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ، فیس بک، جس پہ دل ہے دیں۔ ہمارے آپ ویب سائٹ پر ایک راستہ پاکستان، ہمارے 15 آفیسز ہیں، ایجنٹس ہیں، مطلب ہم نے گلف میں اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دبئی، مطلب اس میں ترکی میں، ملیشیا میں، اور بزمی صاحب کہاں برمنگھم میں آفس بنا رہے ہیں؟ کہاں بنا رہے ہیں بزمی صاحب؟ برمنگھم میں ہمارا آفس بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ عادل بھائی سے ٹریننگ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ٹریننگ کے سیشن پورا ہوگا، انشاءاللہ آپ کا کام اچھا ہو جائے گا۔ نہیں، ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ آپ کے پاس انویسٹر ہونا چاہیے، ہم پیسہ نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنا ویژن رکھا ہوا ہے، ایک مشن رکھا ہوا ہے، ہماری کچھ کور ویلیوز ہیں۔ وی ڈونٹ بلیو آن انویسٹرز کہ ہم انویسٹر ہوگا تو اس کے پیسے سے ہم تنخواہیں بنائیں گے تو سارا کچھ، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں 5 ٹائم آتے ہیں، پہلے جاب کا ہوتا ہے، پھر نوکری کا ہوتا ہے، پھر سیلف سروس کا ہوتا ہے، پھر بزنس کا ہوتا ہے، پھر انویسٹر ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم خود ایک انویسٹر ہیں اور ہمیں انویسٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسری چیز جو ہے نا، سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اینڈ یوزر تک جاتے ہیں، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس۔ انویسٹر جہاں بھی آ کے ان ہوتا ہے وہ
सारा मुनाफा जो है ना वो खुद अपनी जेब में डालता है, डाल के तो वो उस चीज़ को महंगा से महंगा तार करके ले जाता है। आप इन चीज़ों को, आप ये जो सस्ते प्लाट है इन्हें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक पहुँचाएं। वो लोग देखें मेरी बात में, मैंने क्या किया, मैंने झुग्गियों में जाकर ना ये जो इशारों पे भीख मांगने वाले लोग हैं इनकी जाकर मैंने बाकायदा से कमेटियाँ डाल के उसके बाद मैंने इन्हें प्लाट देना शुरू कर दिए। अब तक मैं तकरीबन 300-350 प्लाट ये जो इशारों पे इस्लामाबाद रावलपिंडी पे भीख मांगते होते हैं मैं इन्हें दे चुका हूँ। और ये जिस वक्त ऑफिस में आते हैं, आदिल भाई को पता है अंदर बाहर क्या बना होता है, बाहर का बुरा हाल बना होता है, मतलब लोग ही लोग होते हैं, इकट्ठे आते हैं इस तरह। लेकिन मैंने इन्हें प्लाट लोअर मिडिल क्लास को प्लाट देना शुरू किया, लोअर मिडिल क्लास को। इसमें देखें मैं जब झुग्गियों में जाता हूँ मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। ये अपने आप हम जब अपनी हना मारेंगे ना, बिजनेस भी ना एक मलंगी लाइन है, बिजनेस भी एक मलंगी लाइन है। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा होगा यार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को आपने देखा होगा कि वो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए बड़े बड़े जतन करती हैं। ये भी मार्केटिंग का एक अरबा है की है मार्केटिंग की, कि आप अपने कस्टमर को खुश करने के लिए बड़े बड़े अरबे करते हैं। तो इसलिए हमने भी अपने कस्टमर को खुश रखना होता है। तो मैं उनके घरों में जाता, उनके पास मिलता, उनसे बाकी मतलब उनके पास बैठता हूँ। एक मतलब मिलता चौधरी साहब के, वो तो परेशान ही हो गए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कि वो परेशान हुए कि इनके कितने अच्छे रिलेशन है मेरे साथ, बहुत अच्छे रिलेशन है इन लोगों के मेरे साथ। और अब मैं मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में जाता हूँ, उन लोगों को यहाँ मैं घर देता हूँ, लो कॉस्ट प्लॉट देता हूँ, खुश होते हैं वो लोग। आप देखें मेरी बात सुने, 3-4-5 हज़ार रुपया तो हर बंदा कमा लेता है महीने का। 6 हज़ार रुपया हमारे प्लॉट की किस्त है, 2-2.5 लाख रुपया साल के बाद हर बंदा दे सकता है। 2.5 लाख रुपया हमारी डाउन पेमेंट है, 6 हज़ार रुपया महीना हमारी किस्त है। ये तो बहुत ईजी है। ये आप लो कॉस्ट को, इसमें आप मत इन्वेस्टर को डालें। आप जिस चीज में इन्वेस्टर को डालते हैं, एक बात याद रखें, आप जिस चीज में डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टर को डालते हैं उस चीज को आप आम आदमी की पहुंच से दूर ले जाते हैं। मत डालें इन्वेस्टर को। जब आप इन्वेस्टर को डालेंगे ना तो इन्वेस्टर ने एक प्लाट के पीछे 4-5 लाख रुपया तो अपना रखना है। अब 5 मरले के प्लाट के पीछे 5 लाख रुपया जब इन्वेस्टर रखेगा, उसके बाद 2 लाख रुपया डीलर रखेगा, आप लोअर मिडिल क्लास को दे ही नहीं सकेंगे प्लाट। आप एंड यूजर तक पहुंचेंगे कि एंड यूजर जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का है, मिडिल क्लास का बंदा है, जिसके पास घर नहीं है, जो किरायों से तंग आया हुआ है, जिसके 8-10 बच्चे हैं, जिसके लिए खाना मुश्किल है, आप उसको अगर 6 हज़ार रुपया महीना में प्लाट दे रहे हैं ना और उसका कब्जा पहले दे रहे हैं, तो दैट्स बेस्ट चांस है उसके लिए कि वो इस चांस को अवेल करे। ये गोल्डन टाइम है उसके लिए कि वो इस चांस को अवेल करे और करेगा इंशाल्लाह। एंड यूजर तक पहुंचे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप उन तक पहुंचे। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।